ایک بھائی کا سوال ہے، کیا ہم کسی صحابی کو یا تابعی کو یا تبع تابعی کو مشکل کشا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ توحید والا ہے، آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، تو نے مجھے نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے کہ میرا عقیدہ توحید والا ہے۔ یا اللہ میں تیری ذات اور صفات میں شرک نہیں کرنے والا۔ یا اللہ تیری زمین پر مجھے کوئی مشرک کہنے والا نہیں ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کا اس اللہ کی عظیم نعمت پر شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ میرا جو سر ہے یہ کبھی تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے کسی کے در پہ نہیں جھکا۔ یا اللہ جو بھی میں چیز وغیرہ تقسیم کرتا ہوں صرف تیرے نام پر میں چیزیں تقسیم کرتا ہوں، غیر اللہ کے نام پر میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی چیز کو نہیں بانٹا۔ تو یا اللہ تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے۔ یا اللہ تیرے علاوہ نہ کوئی زندگی کا مالک ہے، نہ کوئی موت کا مالک ہے، نہ کوئی اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی رزق دے سکتا ہے، نہ کوئی عزت دے سکتا ہے۔ تو انسان کا اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کلمہ طیبہ جو پڑھتے ہیں، لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی آپ کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، کوئی آپ کے غموں کو دور نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو اولاد نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو عزت نہیں دے سکتا۔ پہلے نفی اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے، اس کے بعد اس بات ہے الا اللہ۔ آپ کو پریشانیوں سے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کے غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اللہ کا قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو آپ کی مشکل کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو کوئی غم پہنچا ہے تو آپ کے غم کو خوشی میں کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ اگر اللہ آپ کو خیر پہنچانا چاہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو آپ سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ تو قرآن نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ اور یہ جو آپ نے سوال کیا کہ مشکل کشا کسی کو کہنا، اللہ کا قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے۔ اب ہم کسی صحابی کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ فلاں صحابی وہ مشکل کشا ہیں۔ نہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشکل کشا ہیں، نہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، نہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، نہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ بنا سکتے ہیں کہ وہ مشکل کشا ہیں، اور نہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، نہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، نہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں، نہ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں، کیونکہ اللہ کے قرآن نے اس نظریے کا رد کر دیا ہے کہ اگر انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو اسے مشکلات سے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ اور آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی جو ان کو شہید کرنے والا اگر انہیں علم ہوتا کہ ممبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے تو وہ فوراً جناب اس کا پتہ لگا لیتے، ٹھیک ہے۔ اور جو اتنی وہ پریشانی میں رہے، جب ان پر حملہ کیا گیا، اتنی وہ تکلیف میں رہے، تو پہلے ہی وہ اس کا انتظام کر لیتے۔ تو ظاہری بات ہے کسی پر اگر حملہ ہو جائے تو مطلب ہے اس پر ایک مشکل آئی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشکل کو دور نہیں کر سکے۔ اور ایسی اور جو باقی صحابہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، ظاہری بات ہے ان پر بھی مشکلات آئی، اور جس آدمی پر خود پر مشکلات آئیں تو وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتے؟ اللہ کی واحد ایسی ذات ہے جس پر کوئی مشکل نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ جب تم بے بس ہو جاتے ہو، لاچار ہو جاتے ہو، تو تمہاری بے بسی کو دور کون کرتا ہے؟ جب تم بے بس ہو جاتے ہو، اللہ کے سامنے التجا کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ہی تمہاری دعا کو سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمہاری مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ تو بھائی جان، اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید سے اگر آپ کو نوازا ہے، آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خالقک، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تو اوروں کو اپنا معبود اور مشکل کشا بنا لیتا ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ اسے قرار دیا گیا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں وہ درختوں سے امید لگا لیتے ہیں کہ درخت ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ کئی اپنے ہاتھ کے اندر ایسی انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، ایسے کڑے پہن لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دھاگے ہمیں مشکلات سے بچانے والے ہیں۔
تو عقیدہ توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی آپ کی قسمت کو کھڑا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو رزق نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی زندگی کا مالک نہیں ہے، کوئی آپ کی موت کا مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نفع آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اور جو نقصان آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے اس نقصان کو کوئی نفع میں نہیں بدل سکتا۔ یہ تمام کے تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو لہٰذا کسی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا یا یہ اپنا کہنا کہ فلاں صحابی مشکل کشا ہیں، وہ مشکلات کو دور کرتے ہیں، تو ایسا عقیدہ رکھنا یہ صریحاً قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نظریے کا رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ عقیدہ توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی شرکیہ امور ہیں یا ایسے جملے ہیں جن جملوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے جملوں سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔